السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 6 اگست کو منعقد ہوا، جس میں حکومت کی جو FATF کے حوالے سے درکار قانون سازی تھی، میوچل لیگل اسسٹنس بل 2020، وہ کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ لیکن اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کو جو درکار قانون سازی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایوان میں ایک بار پھر سخت محاذرائی دیکھنے کو ملی، اور اس کے ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں اس میں بھی ہمیں تقسیم نظر آئی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے علاوہ جو دیگر اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ اس قانون سازی کی مخالفت کر رہی تھیں۔ کیا جو اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عید کے بعد اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے کے لیے APC منعقد کرے گی، اور اسی طرح جو متنازع قانون سازی ہے اس میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، تو کیا اب اپوزیشن اس تقسیم کے بعد اپنے اس دعوے کے مطابق APC منعقد کر پائے گی اور حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ اور جو حکومتی رویہ ہے درکار قانون سازی کے بعد وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر ماضی کی طرح ہمیں وہ روش نظر آئی۔ تو انہی معاملات پہ آج ہم جیو پارلیمنٹ میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب مرتضی عباسی صاحب، بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سینئر رہنما آفتاب جہانگیر صاحب، جبکہ JUI فے کی نمائندگی کریں گی ان کی رہنما محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ۔ بھائی صاحب، جو قانون سازی درکار تھی وہ حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی لینتھی ڈسکشن کی، رات گئے تک مشاورت ہوتی رہی، اگلے دن اجلاس شروع ہونے سے پہلے تک بھی وہ مشاورت جاری رہی، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تعاون کیا اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، اور وہ قانون سازی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایوان کا ماحول تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ایک بار پھر بس اپوزیشن کو، آپ لوگوں کو یوز کیا، اپنا کام نکالا اور اس کے بعد پرانی روش پہ واپس؟ بہت شکریہ چوئی صاحب۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو پارلیمان کی ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، اس حوالے سے اگر اس جوائنٹ سیشن کو دیکھا جائے تو احساس ذمہ داری جو بحیثیت ممبر پارلیمنٹ، خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق ہو، اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو اس نتیجے میں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو MLA کا یہ جوائنٹ سیشن میں یہ جو کل قانون سازی ہوئی ہے، اس کو اگر براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو یہ حکومت کی کوئی جیت نہیں ہوئی۔ حکومت ایک بڑی ڈسکشنز کے بعد جو ہماری اپوزیشن کی امینڈمنٹس تھی، کچھ 25-26 تو مسلم لیگ نون کی تھی، جی، جب انہوں نے ایکسیپٹ کی تو پھر ہم نے اس کی حمایت کی۔ تو یہ جو ہماری آئین سازی کی ذمہ داری ہے اس میں یہ ضروری بھی تھی، کمپلشن بھی تھی۔ اس حکومت کا رویہ جہاں تک بات ہے اس پہ اگر بات کی جائے تو ایک طرح سے پارلیمان کو تالا پڑا ہوا تھا۔ جو وزیراعظم بڑا دعویٰ کرتے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وزیراعظم صاحب آئیں گے، اور لیکن یہ اجلاس میں وزیراعظم صاحب نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں کہ ویسے بھی جو ان کا دعویٰ تھا کہ میں سوالوں کے جواب دوں گا، قوم کے سامنے پارلیمان میں کھڑے ہو کے اپنی کارکردگی کا احتساب کرواؤں گا، میں منسٹریز کے حوالے سے خود آ کے قوم کو ان کے سوالوں۔ لیکن انہیں تو یہی گلا ہے نا کہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہاں پہ آپ جس طرح ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان کے وزراء کو، اور جو وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے تو وہ اسی لیے تو آتے نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج برائے احتجاج کرتی ہے۔ ہم اختلاف برائے اختلاف کی سیاست نہیں کرنا چاہتے کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ بڑی مشکل سے پاکستان 2014 کی اب پاکستان کی معیشت اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہاں، جمہوریت کو بھی اور ملکی مفادات کو بھی، یہ جمہوریت اور ملکی مفادات لنکڈ ہیں۔ تو آفتاب جہانگیر صاحب، کیا لگتا ہے آپ کے بارے میں، جو حکومت کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ میوچل لیگل اسسٹنس پہ آپ کو چونکہ ضرورت تھی، اس سے پہلے آپ کو انسداد دہشت گردی اور اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کا جو بلز تھے ان پہ ضرورت تھی اپوزیشن کی، آپ ان کے ساتھ تعاون کیا، بیٹھے، انہوں نے آپ کے یہ بلز منظور کروائے۔ لیکن ان بلز کی منظوری کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس قدر جو جملے ہیں کہ شاید وہ یہاں پہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، اس میں بہت سے حذف کرنے پڑتے ہیں چیئر کو، تو کیوں یہ رویہ بار بار دیکھنے میں نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اور اتنے سینئر لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے آپ سب اور بیچ میں بہرحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے، یہ ضرورت یہ PTI یا نون لیگ کی یا JUF کی نہیں ہے، یہ قوم کی ہے، پاکستان کی ضرورت ہے۔
اگر ہم بیٹھ کر اس پر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں آپس میں لمبی ڈسکشنز کے بعد بھی کس چیز پہ طے کرتے ہیں تو وہ قوم کے لیے ہوتا ہے. میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مطلب میں وہاں جا کے بہت کچھ سیکھوں گا اور کوئی کردار ادا کروں گا اپنا کہ اس ملک کی قانون سازی کے لیے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر آنے کے بعد مجھے سیکھنے کا موقع نہیں ملا. ابھی 2 سال گزر گئے, میں ابھی تک کچھ نہیں سیکھ سکا. سیکھا صرف یہ کہ احتجاج تو سیکھا ہے, وہی بتا رہا ہوں کہ احتجاج تو ہم پہلے بھی کرتے تھے اور شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں. جب احتجاج ہی کرتے چلے آ رہے ہیں نہیں, اور ابھی سے نہیں, پی ٹی آئی بننے سے پہلے سے پہلے سے کرتے چلے آئے, یعنی اپوزیشن میں بھی اور حکومت. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ایک کام بڑے اچھی طریقے سے ہوا, جب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, شاہ محمود قریشی نے تقریر کی, ان کی تقریر سنی گئی, اس کے بعد ان کا جواب بھی سنا گیا. بلاول صاحب نے تقریر کی, کوئی وہ نہیں ہوئی. دیکھیں جب یہ چیئر کی پرمیشن سی ہوتا ہے نا, چیئر نے جب ان کو دیا مراد سعید کو, تو اس وقت آپ نے ایک اپنے لیے اور اپوزیشن نے اپنے لیے مراد سعید کو ہوا بنا لیا. نہیں لیکن آپ دیکھیں نا, جب وہ پرووک کریں گے, جب وہ بار بار یہ کہیں گے کہ پرچی والا چیئرمین اور گھوڑا انہیں کہیں گے, تو میں بھی کہتا ہوں کہ پرچی والا چیئرمین, کیونکہ وہ ہے پرچی والا چیئرمین. میں اس لیے کہ ان کا نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا. آپ کی مخالفت میں پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم کے بارے میں ایسے جملے بولتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اس وقت وہاں ان کا نمائندہ نہیں بیٹھا, لیکن میں جو بات کروں, پرچی والا چیئرمین کہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہہ سکتے ہیں, ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے سلیکٹڈ کہتے ہیں, الیکٹڈ کہتے ہیں, لائے ہوئے کہتے ہیں, سمجھے نا. تو جب مجھے بھی کہتے ہیں تو میں اس وقت کہتا ہوں کہ بھائی آپ دوبارہ سے, جب پیپلز پارٹی کو کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ سے الیکشن کروا لو میرے حلقے کے اندر, میں تیار ہوں. لیکن میں اپنے پر یہ چھاپ نہیں لگانا چاہتا کہ جی مجھے کوئی کہے کہ مجھے کوئی لے کر آئے. سوال تو یہ ہے نا کہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے جب آپ بینچز پہ بیٹھے ہیں, تو ماحول جو ہے بات یہ ہے کہ یہی میں سن رہا ہوں پچھلے 2 سال سے کہ جی ٹریجری بینک کی ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جی عوام کو چلائیں, سسٹم کو چلائیں. لیکن ہوتا کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کے اندر ٹیمپرامنٹ کی کمی ہے. وہ مراد سعید کو دیکھ کر وہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. ان کو اس اسٹیج پہ پہنچانے والے ان کے ارکان ہیں. دیکھیں کل جس طرح کی وہاں پہ جملے بازی ہوئی ہے, اس جملے بازی نے جب چیئرمین نازیبا اشارے تک کیے گئے, ہاں جو وہی میں یہ کہہ رہا ہوں, جو چیئرمین صاحب نے جب یہ کلیئر کٹ کہا کہ مراد سعید صاحب آپ اپنی اسپیچ ختم کریں, اس کے بعد مولانا اسد محمود صاحب جو ہیں وہ تقریر کریں گے, ان کو ٹائم دیا جائے گا. سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی بیٹھے ہوئے, تو اس وقت خاموشی سے کیا کر دیتے, یہی کہہ دیتے نا کہ جی یہ 1 ارب سے 99 کروڑ پہ آ جاتے ہیں. وہ سن لینا چاہیے تھا, لیکن آپ کا موقف یہ ہے کہ انہیں سنا نہیں گیا, جس کی وجہ سے مجبوراً اجلاس بھی ملتوی کرنا پڑا. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, شاہدہ اختر علی صاحبہ سے بھی جانتے ہیں, کیونکہ یہ تو بہت زیادہ JUI فیک ارکان ہمیں خفا نظر آئے, اور زیادہ خفا وہ آپ یعنی کہ حکومت سے زیادہ وہ خفا اپوزیشن سے بھی تھے. تو شاہدہ اختر علی صاحبہ, کیا وجہ ہے کہ آپ کی یہ خفگی جو ہے یہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے بھی کیوں ہے؟ بالکل شکریہ چودھری صاحب. بالکل خفگی ہماری ہے, اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ اپوزیشن نے ایڈمٹ بھی کیا فلور آف دا ہاؤس. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو آپس میں ہوتا رہتا ہے جو بھی ہو, لیکن اگر آپ اس کو, آپ کا اعلی ظرف ہی یہی ہے کہ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے دلوں میں کوئی کدورت پھر نہیں رہتی. ہماری مین یہاں پہ جو ریزرویشن تھی وہ طریقہ کار پہ تھی. جس طرح میرے بھائی نے ابھی خود کہا ہے کہ میں 2 سال ہو گئے کوئی لیجسلیشن قانون سازی کو نہیں سیکھ سکا. آخر کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی حکومت وقت آتی ہے تمام رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے, اور پھر کہاں یہ کہ چند ووٹ کی برتری سے یہ حکومت ہے. مطلب ایک تو 2/3 میجورٹی سے ہو تو تب بھی ہم کہیں کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آپ کو تو مشکور ہونا چاہیے, قسم کی آپ بلیک میلنگ میں وہ بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. مشکور ہونا چاہیے کہ وہ اپوزیشن ان کے ساتھ باوجود اس کے کہ جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں, جو اشارے کیے جاتے ہیں, جن کو حذف بھی نہیں کیا جاتا, اس کے باوجود بھی قومی مفاہمت کی جب بھی بات آئی ہے نیشنل ایشوز پہ اپوزیشن سر جوڑ کے بیٹھتی ہے. کس لیے بیٹھتی ہے؟ کوئی پرسنل ایشو تو نہیں ہے.
اور اسی ایشوز کو لے کے پھر ان کے وزراء جو ہے ہاتھ ہلا ہلا کے کہتے ہیں کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں, یہ چیز مانگ رہے ہیں, وہ چیز. مطلب یہ چیزیں جو ہے اب آپ ان چیزوں سے نکل آئیں, سب کو ویل اویئر ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سینٹ میں آپ لوگوں کی اکثریت ہے, اگر آپ چاہیں تو اس بل کو وہاں پہ آپ روک سکتے ہیں. کچھ بل آپ نے روکے جس کی وجہ سے جوائنٹ سیشن منعقد کیا گیا, لیکن یہ بھی تو ایک ہے کہ اس جوائنٹ سیشن میں آپ کی عددی اکثریت ہونے کے باوجود آپ وہاں پہ شو نہیں کر سکتے, اور جس کی وجہ سے حکومت وہاں پہ بھی اپنے بلز منظور کروا لیتی. اس کو تو پھر آپ ذرا ہسٹری میں جاننا پڑے گا کہ کتنا اسموتھ یہ پروسیس, شروع سے یہ اسکرپٹ لکھا گیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کردار کیا سامنے آ رہے ہیں. لیکن وہ تو پھر آپ کو اپنی صفوں کو دیکھنا چاہیے. تو وہ بھی مجبوری اب کہاں پہ آتی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ اپوزیشن پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے باوجود اس کے کہ ہمارا تھا. اب کل ہم کیوں کھڑے ہوئے تھے, ہم اس پہ نہیں تھے, ہماری تو اپنی بھی ترامیم تھی جو کہ ہم نے نون لیگ کے حوالے کی, کیونکہ ریزرویشن ہمیں اسپیکر نے جو پہلی مرتبہ نہیں بلایا, ہم نے گلا اپنے اپوزیشن سے کیا. پھر جب وہ معاملہ سیٹ ہوا دوسری مرتبہ مجھے اسپیکر نے بھی بلایا, اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم بیٹھے, ہم نے اپنے ترامیم دیے اس FATF کے حوالے سے. MLA میں ہماری ترامیم ہے جو ایک کو ایکسپٹ بھی کیا گیا ہے, اوور سائٹ, پارلیمنٹری اوور سائٹ. پھر بھی ہمیں وہاں پہ پارلیمنٹ میں یہ سننے کو ملا کہ یہ تنگ نظر جماعت ہے, آپ ہمیں بولنے بھی نہیں دیتے, زبان بندی ہے. دوسری طرف آپ اسے ہمیں ٹارگیٹ بھی کرنے دے رہے ہیں اور پھر گلے بھی ہم سے کیے جا رہے ہیں. باوجود اپوزیشن جو ہے یہ کیا جو اس پہ تقسیم نظر آ رہی ہے وہ اب متحد ہو کے حکومت کے خلاف تحریک چلا پائے گی, اسی پہ ہم بات کریں گے. لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو مرتضی جاوید عباسی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن نے جیسے اعلان کیا تھا کہ وہ APC منعقد کرے گی, حکومت کے خلاف آپ ذرا مومنٹم بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ تو خود آپ کی جو صفحے ہیں اس کے اندر ہی ہمیں اتنی دراڑیں نظر آ رہی ہیں, تو کیسے متحد ہوگی اپوزیشن, کیسے حکومت کو ٹف ٹائم دے گی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے جو میری بات نامکمل رہ گئی تھی کہ جو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے وہ اس حکومت میں اپوزیشن پوری کر رہی. مثال کے معیشت سے لے کے آج تک ہر قومی ایشو پہ اپوزیشن نے حکومت کو آفر کی. بہت سے موقعوں پہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے غیر ذمہ دارانہ رویے, اب پچھلی باتوں میں نہیں جانا چاہتا, تو پارلیمان کو تالا پڑا ہوا تھا. یہ اپوزیشن کی کوششوں سے اب لیجسلیشن ہو رہی ہے. یہ بالکل آپ نے بڑا ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے. کل کی جو اگر آپ انڈرسٹینڈنگ اپوزیشن کے ساتھ نہ ہوتی تو اسٹرینتھ جو تھی وہ ہاؤس کے اندر 188 اپوزیشن کی تھی اور 184 گورنمنٹ کی تھی. اگر اس پہ مزید ٹینشن ہوتی, انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی, اپوزیشن کی جو امینڈمنٹس ہیں جوائنٹ اپوزیشن کی 27 کے لگ بھگ, اگر ان کو شامل نہ کیا جاتا تو حکومت کے لیے ٹف ٹائم تھا. لیکن بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب آپ نے پچھلے اجلاس میں انسداد دہشت گردی قانون پاس کیا, اس میں آپ کی امینڈمنٹس آئیں, وہ ترمیم جو تھی اپوزیشن کی وہ اس میں لی گئیں, پھر اس کے ساتھ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل والے بل میں بھی لی گئیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا جی ہمیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم مشترکہ اجلاس میں کروا لیں گے. اب بھی یہی ہوا کہ آپ لوگوں نے تعاون کیا, کثرت رائے سے بل پاس ہوا میوچل لیگل اسسٹنس والا, لیکن مراد سعید صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی انہوں نے تو ہم سے NRO مانگا اور NRO پلس مانگا, یہ اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں. تو آپ تعاون کے بدلے جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ حکومت آپ کو یوز کرتی ہے اور آپ خوشی سے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ متحدہ اپوزیشن کس طرح آگے بڑھے گی. اختلافات یا کسی چیز پہ اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا وہ حسن ہے. میں بڑا اعتماد کے ساتھ ساری اپوزیشن کی طرف سے اپنے جماعت کے ذمہ دار ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت کے خلاف تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں متحد ہیں. ہمارا جو رہبر کمیٹی کا جو میٹنگ ہے جو APC کا ایجنڈا طے کرے گی وہ 1-2 دن کے اندر اناؤنس ہو جائے گی اور انشاءاللہ بہت جلد APC ہوگی. اور خدا کے فضل و کرم سے جو 2 سال ان کو ملے, جس میں اب میرے بھائی نے کہا کہ ہم سیکھ نہیں سکے, پوری قوم نے دیکھا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کس طرح تماشا بنایا گیا. انشاءاللہ ٹف ٹائم دے گی اپوزیشن. ہم چاہتے تھے کہ حکومت کو ایٹ لیسٹ 2 سال دیے جائیں تاکہ ان کے دعوے جو وعدے یا ان کی کارکردگی قوم کے سامنے آئے.
تو بالکل اللہ کے فضل و کرم سے اپوزیشن ایک پیج پہ ہے، احتجاجی تحریک شروع کر پائیں گے؟ بھرپور انداز میں انشاءاللہ بھرپور، اور قوم انتظار میں کھڑی ہے کہ اپوزیشن کال دے اور وہ اس کا ساتھ دے۔ کیوں آفتاب بھائی، یہ تو تیار ہیں آپ لوگوں کے خلاف سڑکوں پہ آنے کے لیے بھی، تو آپ بھی تیار ہیں ان کو وہاں پہ مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہاں بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، پہلے تو یہی طے کر لیں کہ یہ کس کی سرپرستی میں چلے گی تحریک، یہی نہیں پتا۔ میں آپ حیران ہوتا ہوں کہ مجھے، کیونکہ میں سیاسی ورکر ہوں، میں گراؤنڈ کا ورکر ہوں، مجھے پتا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ ایم کیو ایم کے ساتھ چل سکتی ہے، آپ مسلم لیگ کاف کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو یہ کیسے ان کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ہمارا چلنا یہ ہے کہ ہم اس طرح تو ہمیشہ ہر دور میں چلتے رہے نا۔ 2013 کے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ سب نے کھڑے ہو کر، مولانا فضل الرحمان سمیت، مولانا چکزئی سمیت، شیرپاؤ سمیت، سب نے کہا کہ جی یہ صدی کی سب سے بڑی دھاندلی کی حکومت ہے، یہ کہا جی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب چلے نا ساتھ، لیکن انہوں نے تو لیکن جمہوریت کے لیے، اور انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ ہم چاہ رہے ہیں تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے۔ ہر دور میں جمہوریت کے لیے ہی سسٹم کو چلانا ہے نا۔ لیکن آپ اس کا مس یوز تو نہیں کریں گے؟ ہم کوئی مس یوز نہیں کر رہے۔ دیکھیں اگر وہ اپوزیشن جمہوریت یا نظام کو بچانے کے لیے آپ سے تعاون کر رہی ہے، تو ہم نے کبھی ان کو انکار نہیں کیا، لیکن جہاں اب دیکھیں آپ نے دو بات کی۔ پہلی بات یہ کی کہ جی پرائم منسٹر صاحب کی بات کی، پہلے دن سے آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئے، اور آنے کے بعد جو اسمبلی کا ماحول بنا، 2-3 دفعہ آئے اور وہ ماحول بنا، اس کے بعد انہوں نے وہ آنا کم کیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ اے پی سی کے نتیجے میں سڑکوں پہ آتی ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت لوگوں کے کنسرن ہیں، جو 2 سال میں مہنگائی کی شرح جو بڑھی ہے، جو مسائل دوبارہ سے جنم لینا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا یہ خطرہ کہ عوام ان کا ساتھ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ دے گی، کیونکہ ان کی زندگی اجیرن ہو چکی؟ سر نہیں ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، انہیں یہ پوری کوشش کر لینے دیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جی 2023 میں ہم جائیں گے عوام کے پاس اور بتائیں گے کہ جی یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی ہے اور ہماری یہ تھی ہیں، اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ مینیفیسٹو کے اوپر جائیں، مینیفیسٹو کے اوپر ہم بھی جائیں، اور ہم اپنی کارکردگی پیش کریں گے، یہ اپنی کارکردگی پیش کریں گے۔ ہماری آپ کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں؟ کوئی خطرہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ شاہد اختر علی صاحبہ، مرتضی جاوید عباسی صاحب تو بڑے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑے رہیں گے جیسے اس سے پہلے آپ کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے اس کے کچھ تفصیلات آپ نے بھی ظاہر کیے۔ شہباز شریف صاحب نے آن فلور جو ہے وہ معذرت بھی کی کہ آپ لوگوں سے اس طرح مشاورت نہیں کی گئی اور آئندہ یہ شکایت نہیں ملے گی، تو آپ اپوزیشن کا اسی طرح حصہ رہیں گی؟ جے یو آئی فے اسی طرح مولانا صاحب لیڈ کریں گے، ساتھ چلیں گے؟ جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام سارا طے ہے اور انشاءاللہ آگے چلے گا، کیونکہ شروع سے ہی جب یہ تمام اپوزیشن جمع ہوئی تو اس گورنمنٹ کے اگینسٹ یک نکاتی ایجنڈے پہ آئی تھی۔ جو تحفظات ہمارے اپوزیشن سے تھے وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے پہ تھے، جب ہم اس کے خلاف چلیں گے وہ تو وہی ہمارا ایجنڈا ہے، اس پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہمارا یہی یہاں پہ بھی سٹانس تھا کہ یہ حکومت اتنی ان میں جرت نہیں ہے کہ جے یو آئی کے کوئی ممبر تقریر کرے اور یہ سن سکے، ہمیں جواب دے۔ ہم حقیقت مانگ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں، یہ نہیں سننا چاہتے۔ یہ ذمہ داری ان پہ نہیں آتی، یہ ذمہ داری چیئر پہ آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو بھی ایشو ہو مراد سعید اس کا جواب دے گا؟ یہ کیا پنگ پونگ اپنے بال سسٹم کیا ہوا ہے، ادھر سے ہو ادھر، یہ تو اصل میں بات ہی یہی ہے نا کہ یہ ماحول خراب جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی بھی ایشو ہو، سپیچز ہوتی ہیں، اپوزیشن کو سنا جاتا ہے، پورا ٹائم ہوتا ہے بائی پروپورشن پارٹی کے، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں پارٹی سے زیادہ ٹائم ملنا چاہیے، کوئی ایک سیکنڈ بھی ہمارے ممبر کو نہیں بولنے دیا تو وہ فرسٹریشن کہاں جائے گی ممبرز کی؟ ڈیفینیٹلی ان پہ تو ہم برستے ہیں، وہ نہیں سنتے تو پھر اپنوں ہی پہ ظاہر اپنوں کی طرف وہ آتا ہے، گلا تو ادھر ہی آتا ہے نا۔ لیکن اس میں تو یہ نہیں کہ اس کا اختلاف بھائی صاحب کم از کم جو ان کا گلا تو دور کریں۔ یہ آپ دیکھیں کہ کنسرن منسٹر اٹھ کے اس کا جواب دیتا ہے، یہ ہر فن مولا مراد صحیح۔ دیکھیں ایک بات خراب میں صرف آخری بات یہ کرتا ہوں کہ جس دن عید سے پہلے ایڈجرن ہوا تھا سیشن، اس دن بھی ایم ایم اے کی لیڈرشپ سے زیادتی اسپیکر صاحب نے بلڈوز کیا، حالانکہ وہ بالکل ان کمٹمنٹ تھی کہ ٹائم دینا۔ برکہ پارلیمنٹ کو چلانا ڈسپلن کے اندر رولز کے مطابق چیئر کا کام ہے،
پارلیمنٹ کا ماحول جو ہے وہ حکومتی بینچز کا کام ہے کہ وہ قوم کو کیا میسج دیتے ہیں. ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک ہم نے کوئی پازیٹیو رویہ نہیں دیا. لیکن بھائی صاحب عوام کو آپ سے بھی گلہ ہے کہ جو ان کی ترجمانی اپوزیشن کو کرنی چاہیے وہ عوام کو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں اس میں کسی حد تک عوام درست کہہ رہی ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے جس طرح بھی ملا ہے اس پہ اب بات نہیں, بہت بات ہو چکی ہے. یہ 5 سال اپنا پورا کریں. اب عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ اس حکومت سے ہمیں نجات دلائیں. تو اب آپ اپنے اس موقف کی نفی میں یہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے اور ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیں گے. بالکل, جو اے پی سی میں عوام نے مجبور کیا ہے. اور دیکھیں یہ میری بات سن لیں, یہ ملک کے لیے اب سیکورٹی رسک ہے یہ گورنمنٹ. آپ معیشت دیکھیں, میری بات سنیں, آپ کشمیر ایشو دیکھیں, آپ سی پیک دیکھیں, یہ قومی ایشوز ہیں ہمارے. آپ اپنی جی ڈی پی گروتھ کو دیکھیں جو 5.8 تھی آپ مائنس میں گئی ہے. مہنگائی دیکھیں, مس مینجمنٹ دیکھیں, ان کے وزراء کے تماشے دیکھیں. یہ قوم مایوس ہو چکی ہے. کیوں آفتاب صاحب, یہ تو قوم کی ترجمانی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کریں گے. سن لیں, 21 سال کی سب سے زیادہ اس وقت اسٹاک ایکسچینج آپ ہی لوگ پہ کرتے ہیں, بہترین اسٹاک ایکسچینج جاری ہے. نہیں آفتاب صاحب 56,000 تھی, اب تو آج کل تو 32-33 ہزار ہے. وہ تو آپ اس کے آپ جب وہ گری کس وجہ سے گری وہ ساری چیزیں, لیکن ابھی کل کا وہ بتایا ہے. اب نہیں. اچھا دیکھیں, اس کے بعد اس وقت کنسٹرکشن کی جو وہ ہے فیلڈ, اس سے آپ دیکھیے گا کتنی بڑی تبدیلی آئے گی. یہ آپ اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کے 2 سال پورے ہونے والے معیشت کا پہیہ چلانے میں اگر یہ پیسے لگتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے میری بہن نے کہا آخری بات, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں گے کہ آپ گھبرا جائیں تو پھر یہی صورتحال ہوگی کہ اگر مراد سعید آئے گا تو آپ لوگ باہر جاؤ گے. آپ کہتے ہیں لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے اور آپ خود بھی نہیں گھبراتے, ہم تو بیٹھے, لیکن عوام چاہے گھبراتی رہے. بیٹھے, لیکن یہ کہ کم سے کم یہ احساس کرنا چاہیے جو بھی پارلیمانی نمائندہ ہے کہ اس کے آگے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. کیا جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ باہر سڑکوں پہ نکلیں گے, لیکن یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ شاید اب سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں تو آپ لوگ اس سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سسٹم میں سے کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ دوبارہ جو ہے وہ اکثریت ان کی سینٹ میں نہ بن جائے. دیکھیں اکثریت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اپوزیشن کی ہے جی, اور آنے والے وقت میں ان کے اپنے اراکین دیکھیں, اپنے صفوں میں یہ دیکھیں, پہلے نیشنل اسمبلی میں یہ دیکھیں, وہ خود اتنے متنفر ہو چکے ہیں کہ ان کو خود بھی خدشہ ہوگا کہ ان کو وہ اسٹرینتھ نہیں ملنے والی. لیکن جہاں تک دیکھیں عوام وہ اب آپ خود اپنے آپ کو بتا رہے کیا ہوا. آپ بھی لوگ ہیں نا, ہم تھوڑی ابھی آپ ہماری بات کر رہی ہیں. آپ بھی لوگ ہیں نا, جب آپ میجورٹی کو مائنورٹی میں چینج کر سکتے ہیں تو میں نے بتایا نا کہ ایک اسکرپٹ ہے جو شروع سے ہو رہا ہے, اتنا ماحول ان کے لیے اسموتھ بنایا گیا ہے. لیکن آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل ہو سکے. تو بس اب میں کمپلیٹ کروں اور ختم ہو رہا ہے ہمارا وقت. شیشے میں اپنے آپ کو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کس طرح یہ تو الیکشن کا وقت بتائے گا نا کہ جی چلے آپ پھر دوبارہ الیکشن ہونے والی ہے تو پتہ چل جائے گا. یا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر اکثریت ہے اپوزیشن کی خاص طور پہ مشترکہ اجلاس میں تو کم از کم وہ تو وہاں شو کرنی چاہیے, اور وہ وہاں پہ وہ بھی شو نہیں کر پاتے. لیکن ناظرین اپوزیشن جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اب حکومت کے خلاف عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے نہ صرف سڑکوں پہ آئے گی بلکہ اے پی سی میں مشترکہ فیصلوں کے تحت حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن تحریک بھی شروع کرے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کس حد تک اپنے اس دعوے کو سچ کر پاتی ہے. جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور رضوان شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.